دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 62 طوائف گل صحرا قونیہ دسمبر 1247 عیسوی۔ بہتے آنسوؤں میں کمیا مدد کے لیے التجا کرتی رہی۔ اس کا چہرہ سوج گیا اور ہانپتے ہوئے اس کا سینہ اوپر نیچے ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی مدد کو تیار تھی۔ اسے تسلی دیتے ہوئے بھی میں اپنے دل میں جانتی تھی کہ یہ سب بے فائدہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس کے مطالبوں کے سامنے ہارنا نہیں چاہیے تھا۔ ابھی بھی میں حیران ہوں کہ میں اس متوقع المیہ کو سمجھ کیوں نہ پائی۔ احساس جرم میں گھری میں بار بار خود سے پوچھتی ہوں، میں اتنی سادہ لوح کیسے ہو سکتی تھی اور کیوں کر میں نے نہیں دیکھا کہ حالات ایسا دردناک موڑ لے سکتے ہیں۔ لیکن جس روز وہ مدد مانگنے میرے پاس آئی تھی، کوئی صورت نہ تھی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتی۔ مجھے سکھاؤ برائے مہربانی، اس نے مجھ سے التجا کی۔ وہ ہاتھ اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی، اس تمیزدار لڑکی کی طرح جیسے اس کی پرورش کی گئی تھی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اس کے پاس امید کی کوئی وجہ نہ رہی ہو اور پھر بھی وہ پر امید ہو۔ اس میں کیا برائی ہو سکتی تھی؟ میرا دل اس کی محبت میں ڈگمگایا اور میں نے سوچا، خدا را، وہ جسے لبھانا چاہتی تھی وہ اس کا شوہر ہی تو تھا، کوئی اجنبی تو نہیں۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا، محبت۔ بھلا اس کا نتیجہ غلط کیسے نکل سکتا تھا؟ اس کا عشق پرشدت ہو سکتا ہے لیکن جائز اور حلال تھا، حلال عشق۔ مجھے اپنے اندر کہیں کوئی جال محسوس تو ہوا، لیکن چونکہ یہ سارا معاملہ خدا ہی کا تھا، مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ یوں میں نے کیمیا کی مدد کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے سکھایا کہ خود کو مزید پرکشش اور خوبصورت کیسے بنایا جائے۔ وہ بہت ذہین طالبہ تھی، سیکھنے کی شوقین۔ میں نے اسے سکھایا کہ خوشبودار غسل کرے، خوشبودار تیل اور روغن سے جلد کو نرم و نازک بنائے اور شہد اور دودھ کا لیپ کرے۔ بالوں کی چوٹیوں میں گوندنے کو عنبری موتی اسے دیے تاکہ اس کے بال دیر پا شیریں خوشبو میں بسے رہیں۔ بابونا، سوسن، مروا اور زیتون کا تیل، میں نے اسے ان سب کا استعمال سمجھایا اور بتایا کہ رات کو کون سی لوبان سلگائے۔ پھر میں نے اسے اپنے دانتوں کو سفید کرنا، ہاتھ اور پیروں کے ناخنوں کو ہنا سے رنگنا، آنکھوں میں اور بھووں پر کاجل لگانا، ہونٹوں اور رخساروں کو سرخ کرنا سکھایا۔ میں نے بتایا کہ کیسے وہ اپنے بالوں کو ریشمی اور چمکدار بنائے اور اپنے بدن کی گداز دلکشی کو بڑھانے کو کیا کرے۔ ہم ساتھ بازار کی ایک دکان پر گئے جسے میں اپنی ماضی کے حوالے سے جانتی تھی۔ وہاں سے ہم نے ایسے ریشمی لباس اور ریشمی زیری لباس خریدے
جنہیں اس نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی چھوا تھا۔ پھر میں نے اسے مرد کے سامنے رقص کرنا اور اس جسم کو استعمال کرنا سکھایا جو خدا کی عطا تھا۔ 2 ہفتوں کی محنت کے بعد وہ تیار تھی۔ اس سے پہر میں نے کیمیا کو شمس تبریز کے لیے یوں تیار کیا جیسے کوئی گڈریا قربانی کی بھیڑ تیار کرتا ہے۔ پہلے اس نے گرم پانی سے غسل کیا، اپنی جلد کو صابن سے رگڑا اور اپنے بالوں میں خوشبودار تیل ڈالا۔ پھر میں نے اسے وہ لباس پہننے میں مدد دی جو کوئی عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی پہن سکتی تھی، اور اس کے لیے بھی زندگی میں صرف 1-2 بار ہی۔ میں نے اس کے لیے سرخ لبادے اور سنبل کے پھولوں سے سجے ایسے گلابی پیرہن کا انتخاب کیا جس میں اس کا بدن نمایاں ہوتا۔ آخر میں نے اس کے چہرے پر روغن لگایا، اس کے ماتھے پر میں نے موتیوں کا جھومر سجایا۔ وہ اس قدر حسین دکھائی دے رہی تھی کہ میں اس سے اپنی نظریں نہ ہٹا پائی۔ اس سب تیاری کے بعد کیمیا مزید کوئی ناتجربہ کار شرمیلی لڑکی دکھائی نہ دے رہی تھی، بلکہ آتش عشق میں فروزاں کوئی عورت نظر آتی تھی۔ ایسی عورت جو اپنے محبوب کے خاطر کوئی بھی بے باک قدم اٹھانے کو تیار ہو، اور اگر ضروری ہوا تو ہر قیمت چکانے کو تیار ہو۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے قرآن پاک کی بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق آیت یاد آ گئی۔ کیمیا کی طرح بی بی زلیخا بھی ایک ایسے شخص کی چاہت میں گرفتار ہو گئی تھی جو اس کی تحریک کا کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ جب شہر کی عورتوں نے اس کے خلاف افواہیں پھیلانا شروع کیں تو بی بی زلیخا نے ان سب کو دعوت پر مدعو کیا، اور انہوں نے پھل تراشنے کو ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں، اللہ پاک ہے، یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایسی چاہت پر کون بی بی زلیخا کو الزام دے سکتا تھا؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دروازے سے باہر قدم رکھنے کو تیار کیمیا نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے سے پہلے بےتابی سے پوچھا۔ تم بے حد نازک اور حسین لگ رہی ہو، میں نے کہا۔ تمہارا شوہر نہ صرف آج تم سے وصل چاہے گا بلکہ وہ کل بھی تمہارے پاس واپس آئے گا۔ کیمیا اس قدر شرمائی کہ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ میں ہنس دی اور ذرا توقف کے بعد وہ بھی اس ہنسی میں شریک ہو گئی۔ اس کی ہنسی مجھے سورج کی دھوپ کی طرح گرما رہی تھی۔ میں نے جو کہا تھا اس سے میری مراد تھی کہ مجھے بھروسہ تھا کہ وہ شمس تبریز کو اپنی طرف مائل کرنے میں اسی طرح کامیاب رہے گی جیسے رس بھرا پھول شہد کی مکھی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تاہم اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے جب ہماری نگاہیں ملی تو میں نے اس کی نگاہ میں بے یقینی کا شائبہ پایا۔ اچانک میرے معدے میں بل سا پڑا، کچھ برا ہونے کو تھا، لیکن میں نے اسے روکا نہیں۔ مجھے بہتر طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اس کے رونما ہونے کا علم ہونا چاہیے تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں خود کو کبھی معاف نہ کروں گی۔